یادوں کا موسم، اشفاق احمد۔ رضی ترمذی ملنے والی روح ہیں، خوش لباس، خوش اتوار، خوش خلق اور خوش اندام، جہاں بیٹھتے ہیں اپنی نازکی اور تحفگی سے ایک باغ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی وجہ سے ابھی تک ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تو پھر آپ ان سے ان کی شاعری کے رشتے سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ رضی کی شاعری اس سخن خانہ کا بھرپور منظر ہے جہاں غلام گردشوں کے لمبے لمبے سایوں کے پیچھے بے شمار کہانیاں کیا روسکوں میں ڈوبتی ابھرتی رہتی ہیں، کچھ فوراً سمجھ میں آنے والی، کچھ آہستہ آہستہ کھلنے والی اور کچھ حیرت میں گم کر کے خاموش کر دینے والی۔ رضی کی شاعری انہی کہانیوں اور کیفیتوں کی تصریح ہے جو دماغ کے بجائے دل سے اور سوچ کے بجائے گداز سے وجود میں آتی ہے۔ یادوں کا موسم سے گزرتے ہوئے جب آپ رضی کی شاعری کی رت میں اترتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بے شک الفاظ بڑے اہم ہوتے ہیں اور خود شاعر بھی لفظ کو اور حرف کو بڑی اہمیت دیتا ہے، پھر بھی یہ اس کی شاعری کے معتبر اجزاء نہیں ہیں۔ یوں تو شاعری میں لفظ ہی نظر آنے والی اور لفظ ہی سنائی دینے والی چیز ہیں، لیکن رضی کی شاعری میں الفاظ ہمیشہ ان غیر مرئی چیزوں کی ماتحتی میں رہتے ہیں جو بعد میں الفاظ ہی کی بدولت اجاگر کی جا سکتی ہیں۔ رضی ترمذی کی غزلوں اور نظموں، خاص طور پر نعتوں، منقبتوں اور مرثیوں میں بھی ہم لفظوں کی وجہ سے کیفیات اور محسوسات کی دنیا میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ ان واردات کی وجہ سے ہوتے ہیں جو تخلیقی عمل کے وقت شاعر کی ذات کا واحد ذریعہ اظہار تھا۔ یادوں کا موسم رضی کی شاعری کا فقط ایک حصہ ہے، اس کی تکمیل ان یادگار منظوم تماثیل سے ہوتی ہے جو مثال کے طور پر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ ہر بڑے شاعر کی طرح رضی ترمذی کی شاعری غنا بھی ہے اور مکالمہ بھی، راگ بھی ہے اور ڈائلاگ بھی، اور اس کے بدلتے موسموں میں انسان کے دکھ درد کی اور خوشیوں کی لاتعداد کہانیاں مستور ہیں۔ ان خوشیوں کی کہانیاں جو جب بھی جدا ہوتی ہیں دکھ دے کر جدا ہوتی ہیں۔